الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ شان ہو ارشاد فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات والارض اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب قل پوچھ من رب السماوات والارض کون ہے آسمانوں اور زمین کو پالنے والا کون ہے رب آسمانوں اور زمین میں. تو پہلے قل کا معنی ہے پوچھ اور دوسرے قل کا معنی ہے بتا یعنی خود ہی پوچھ جب تو پوچھے گا تو پھر جواب بھی تو خود ہی دے ان کا سکون دلیل ہوگا کہ وہ اس بات کو مان دے. پہلے فرمایا کہ پوچھ قل من رب السماوات والارض کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب. خود غور کریں کہ آگے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ کن سے. جب کوئی لفظ موجود نہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو پیغمبروں کے مقابلہ میں مشرکین تھے جو ان کی بات کے انکار کے در پہ تھے ان کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے ان کے بارے میں انہی سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اس کا پالنے والا کون ہے. پوچھ ان سے. اور ساتھ میں قل اللہ تو خود ہی پھر کہہ دے کہ ہے اللہ کہ وہی ہے ساتوں آسمانوں کو پالنے والا وہی ہے زمینوں کو پالنے والا تو خدائی اسی کی ہے. اور اگر یہ مشرکین چپ رہے تو اس کا حاصل یہی ہوگا کہ یہ خود مانتے ہیں کہ ہاں وہی پالنے والا. تو پھر عام انسانوں کو سبق دیا گیا کہ تم تلاش کرو کہ فرق کیا رہا. جب تم بھی کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا پالنے والا اللہ ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہی ہے تو فرق کیا رہا. تو پہلے سوال کی طرف توجہ دلائی گئی. قل اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں من رب السماوات والارض کون ہے رب. کن سے؟ مشرکین سے. اور اس مورل کے لحاظ سے وہی جو مشرکین مکہ تھے وہی لات و عزا کے ماننے والے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ان کو چلانے والا ان کا نگہبان ان کا پروردگار کون ہے. اور ارشاد فرمایا کہ پھر خود ہی جواب دے دیں کہ اللہ. ارشاد ہوا کہ خود ہی جواب دے دیں کہ اللہ. اب جب وہ اس کا انکار نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ مانتے ہیں. اور دوسرے مقام پر صریح طور پر صاف الفاظ میں ان کی طرف جواب آتا ہے کہ اللہ. مثلا
جو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے اس میں آپ 484 پر دیکھیں، 484 484 نیچے سے 30 تک فرمایا کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ آپ ان سے پوچھیں لمن الارض ومن فیہا کہ یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کل لمن الارض ومن فیہا کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو فرمایا وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے لیے، اللہ ہی مالک ہے۔ تو جب مشرکین بھی یہی کہتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ قرآن کریم کے طالب علموں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہتے ہیں مشرکین کے زمین و آسمان کا مالک اللہ، اور تم بھی تو یہی کہتے ہو۔ تو فرمایا آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، یہ کہیں گے للہ، سب خدا کا۔ قل افلا تذکرون، آپ پھر ان سے کہیں گے کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ مقصد سمجھنے کا یہی ہے کہ فرق آخر کیا ہے۔ پھر سوال دوسرا ہو قل من رب السماوات السبع، اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں من رب السماوات، آسمانوں کا رب، 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہی مشرکین کہیں گے اللہ کے لیے۔ قل افلا تتقون، تو پھر آپ کہیں گے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں، تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے؟ یہ اس سے پتہ چلا کہ مشرکین خدا کے برابر قائل تھے، خدا کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو سنبھالنے والا وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بات یہاں بیان فرمائی کہ 3 سوال کیے، پہلے لمن الارض ومن فیہا، دوسرا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور تیسرا قل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ آپ ان سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ دوسروں کو پناہ دیتا ہے، بچاتا ہے، اور اس کو خود بچنے کے لیے کوئی تلاش کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، پھر کہیں گے اللہ ہی۔ تو مشرکین کے عقائد جو ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے کہ وہ خدا کے قائل تھے، زمین و آسمان کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ اس کا نگہبان کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک حقیقی کون؟ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قائل تھے۔ سورۃ المومنون جس کی آیات میں نے اب آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پارہ 18 اور سورۃ المومنون، اس میں یہ تینوں سوال ہیں کہ وہ لمن الارض ومن فیہا، دوسرا سوال من رب السماوات السبع، تیسرا سوال من بیدہ ملکوت کل شیء، اور تینوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ۔ اس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مشرکین پائے جائیں، جہاں کہیں پائے جائیں، ان میں سے کوئی نہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ خدا کو وہ مانتے تھے۔ تو مشرکین میں اور مومنین میں کیا فرق ہے کہ خدا کو دونوں مانتے ہیں، مومنین توحید کے قائل ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ توحید کے قائل نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اور بھی خدا کے ساتھ شریک ہے۔ تو خدا کے اختلاف نہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کے دونوں قائل ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں
کہ یہ جب تم عقیدہ رکھو کہ خدا ہے تو عقیدہ راز ساتھ رکھو توحید. توحید کا معنی یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہے لیکن بڑا یہی ہے. تو مسلمان کہتے ہیں, پیغمبر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک, اس کو بنانے والا اور ہر چیز پر نگران اللہ ہی ہے. اور مشرکین کہتے ہیں اللہ بھی ہے, یعنی اللہ بڑا ہے سب سے اور یہ جو چھوٹے ہیں یہ اس کے ساتھ شریک ہے. تو جب تک مشرکین کے عقائد کا انسان کو صحیح پتہ نہ ہو, جن کے مقابلے میں قرآن اترا, جن کے مقابلے میں پیغمبر نے توحید کی آواز دی, جب تک کہ ان کے عقائد کا پتہ نہ ہو اس وقت تک اپنا عقیدہ توحید استوار نہیں ہوتا, قائم نہیں ہوتا. اپنا عقیدہ توحید کا بھی استوار ہوتا ہے کہ ان کے عقائد کا بھی پتہ ہو. تو فرمایا ان سے پوچھے تو کہیں کہ بڑا ایک ہی ہے, تو چھوٹے خدا جو ہیں وہ کیا ہیں پھر؟ ذرا غور کرو کہ بڑا وہی ایک ہے, بڑا وہی ایک ہے, تو چھوٹے کا ہے وہ کون ہے؟ اس کو مشرکین کہتے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں ان کو بھی قوتیں عطا کرنے والا وہی ہے, بڑا جو خدا ہے اس نے ان کو قوت عطا کی اور کہتے ہیں ہم ان میں عطائی طاقتیں مانتے ہیں. دنیا کو نفع نقصان دینے کی, رزق دینے کی, اولاد دینے کی, کاروبار کو ترقی دینے کی عطائی طاقتیں ان میں ہیں. تو بڑا خدا ایک ہے, اس نے دوسروں کو عطائی طور پر مختار کیا. یہ ان کا نظریہ ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ اپنی تقریروں میں جب اس بات کے مدعی ہوتے ہیں کہ لفظ بولتے ہیں عطائی, عطائی لفظ صاف بولتے ہیں کہ عطائی طور پر یہ طاقتیں, یہ طاقتیں نفع نقصان کی عطائی طور پر, علم غیب عطائی طور پر. تو مسئلہ ہے عطا کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کے بارے میں اپنا عقیدہ کہ اس نے اپنی خدائی کسی درجے میں بھی کسی کو عطا نہیں, اس کا نام ہے توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی کسی کو بھی نہیں دی. اس کے لیے ذرا ایک مثال, بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے وہ مثال کی طرف توجہ دلائی ہے. ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں اصل کے ساتھ جو آئے مقابلے میں, مثلا کرنسی ہے, کرنسی کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نوٹ. 100 روپے کا نوٹ ہے, 1000 روپے کا نوٹ ہے, 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہے, 20 کا نوٹ ہے, تو اس کو کہتے ہیں کرنسی. تو آپ کہیں کہ کرنسی جعلی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ کرنسی جعلی بھی ہوتی ہے. تو اب کرنسی جو صحیح ہے اس کے مقابلے میں کرنسی جعلی آئی تو وہ پہچانی جاتی ہے, مغالطہ لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ اچھے سمجھدار بھی ہوں, اچھا سمجھدار آدمی بھی اگر کسی جگہ جائے اور رقم کا لینا دینا ہو تو جعلی نوٹ کا مغالطہ اس کو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو کرنسی جو ہے وہ جعلی جو ہوتی ہے اس میں مغالطہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ آ گئی کہ جی کرنسی جعلی ہوتی ہے اور اس طرح اس سے بچنا ہے. لیکن جعلی کرنسی بھی سامنے آتی ہے, وہ نوٹ سامنے آتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جس طرح کرنسی جعلی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر چیز کے بارے میں نمبر 2 چیز موجود, دوائیں,
ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو سکہ بند دعائیں ہیں، جو سکہ بند دعائیں ہیں، یعنی باقاعدہ ضابطہ کے مطابق جو اس کی فرمیں ہیں انہوں نے بنائی ہیں، اس کے باوجود کیا مارکیٹوں میں بارہا جعلی دعائیں بھی پکڑی نہیں گئی؟ تو جعلی کرنسی نظر آتی ہے یا نہیں؟ جعلی کرنسی نظر آتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. جعلی دوا وہ بھی نظر آتی ہے یا نہیں؟ انسان موالتے میں آ کر اس کو کھا لے وہ تو اور بات ہے، لیکن سامنے نظر تو آتی ہے جعلی دوا کہ نہیں نظر آتی؟ جعلی کرنسی نظر آتی ہے یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دنیا بھیجے، سچے پیغمبر، لیکن ان کے مقابلے میں جعلی پیغمبر بھی بنے یا نہیں؟ اور جو جعلی ہے وہ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ مثلا پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں. سب مسلمانوں نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہا یا نہیں؟ اس کی جماعت کے ساتھ اب تک قائم ہے یا نہیں؟ اور جس طرح ہر علاقے میں مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر مسلمانوں کو اپنی جگہ قائل اور مطمئن کر کیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دن رات طرح طرح کے شکوے چھوڑتے ہی نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جعلی کرنسی کہہ دو نظر آتی ہے، جعلی کرنسی نظر آتی ہے، اور جعلی نوٹ وہی جعلی کرنسی میں، اور جعلی دوا جس کو کہتے ہیں نمبر 2 دوائیں وہ بھی نظر آتی ہیں، اور جعلی پیغمبر وہ بھی نظر آتے ہیں. جعلی وحی جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا کا پیغام ہے، وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ہاں پیش کی یا نہیں؟ اور ان کی جماعت اب تک یہ بتاتی ہے کہ مرزا غلام احمد پاک آئی ہوئی وہی یہ ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اصلی کے مقابلے میں جعلی نظر آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے. لیکن اب تک جعلی کے یہ جو مواتے ہیں وہ تو ہوئے، جعلی کرنسی سے بھی مواتا لوگ کھا جاتے ہیں، جعلی دواؤں سے بھی کھا جاتے ہیں، جعلی نبوت سے بھی کھا جاتے ہیں، لیکن اب تک جعلی خدا کسی نے دیکھا ہو؟ مشرکین کو کہا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ ایک خدا کے سوا اور شریک ہے تو کوئی لاؤ سامنے دکھاؤ، تو کہیں کہ ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے. جب جعلی کرنسی سے ہو جاتا ہے، جعلی دوا سے ہو جاتا ہے، جعلی نبوت سے ہو جاتا ہے، تب خدا ایک خدا اس کے مقابلے میں جعلی خدا اب تک کسی نے دیکھا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی شان ہے کہ جس کے مقابلے میں پوری کی پوری قوم میں مبتلا ہوئی، ان کو کہا کہ مشرکین، اب تک وہ جعلی خدا دکھا نہیں سکے. کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا سنا ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جعلی خدا ہے؟ وہ نہیں دکھا سکے. تو جب جعلی خدا ہے نہیں کوئی بھی، تو اگر ہم کہیں کہ اگر جعلی خدا ہوتا کوئی تو وہ کس طرح پہچانا جاتا؟ اگر جعلی خدا بھی ہو تو کس طرح پہچانا جاتا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو خدا ہے، اس ایک کے بارے میں تو ہمارا جو عقیدہ وہ یہ کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ایک ہے. اب ہم ان مشرکین سے پوچھتے ہیں، اور یہ وہ مشرکین کے ساتھ عطائی طاقتوں کے ذریعہ شرک قائل ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پہلی ایک صفت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. اگر کوئی جعلی خدا ہے
تو وہ لاؤ اور ہم اس کو پہچانیں گے کہ اس نے کوئی چیز پیدا کی ہو. ہم نے پرندوں کو اڑتے دیکھا اور ہم نے تجربہ بھی کہتا ہے, ذہن بھی یہی کہتا ہے, اور دوسرا عقیدہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ پرندے جو اڑ رہے ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ, ان کو اڑنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ, اس میں کوئی شبہ نہیں. دریاؤں میں مچھلیاں تیرتی ہیں, وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کھائے یا نہ کھائے, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ان کے کسی انسان کی پیدا کی ہوئی, کسی جن کی پیدا کی ہوئی نہیں, کسی اور مخلوق کی پیدا کی ہوئی نہیں. تو اس وقت یہ بات بالکل کھل کے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی جعلی خدا ہے جس کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو تو اس کی کوئی پیدا کی ہوئی چیز تو دکھاؤ. قرآن پاک بار بار بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ خدا کے مقابلے میں ایک مشرکین خدا کے مقابلے میں دیوتاؤں کو اور عطائی خداؤں کو لاتے ہیں کہ ہم عطائی طور پر مانتے ہیں, عطائی طور پر مانتے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ اب تک کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی, کوئی سب سے بڑا سانر بھی, بنانے والا بھی, کاریگر بھی مکھی کا پر تک بنا سکا؟ اب تک کسی نے سنا ہو؟ کوئی رپورٹ ہی آئی ہو کہ جی مکھی کا پر بنا کر انہوں نے ایک مکھی کا پر اتارا اور وہ پر لگا دیا اور اسی طرح اڑ رہی ہے اس پر کے ساتھ جو جل رہی ہے. لئی یخلقوا ذبابا ولا یجتمع ہوگا. تو معلوم ہوا کہ مکھی کا پر تو یہ اب تک بنا نہیں سکا کوئی. مچھر کی ٹانگ لمبی ہوتی ہے, مچھر کی لمبی ٹانگ تک تو کوئی بتا نہیں سکا. اب تمہیں مغالطہ کیوں ہے؟ جعلی نوٹ سے مغالطہ ہو سکتا ہے کیونکہ جعلی نوٹ تو سامنے آتا ہے, جعلی دوا سے مغالطہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دوا سامنے آتی ہے, جعلی پیغمبر سے مغالطہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سامنے انسان کا نظر آ رہا ہے. لیکن جعلی خدا اب تک کسی نے دیکھا اور ان کے دیکھنے کی پہلی پہچان یہ کہ مکھی کا پر یا مچھر کی ٹانگ تک نہیں بنا سکا. اگر کوئی ایسا خدا ہوتا جو جعلی طور پر یہ مخلوق بھی بنائے تو پھر انسانوں کو اور مشرکین کو حق تھا کہ قیامت دن خدا کے دودھ کہہ سکیں کہ یہ جو جعلی خدا تھے انہوں نے ہمیں مغالطہ دے دیا, ہم مغالطہ کھا گئے. جعلی خدا جو ہے ہی نہیں تو مغالطہ تم کیسے کھا گئے؟ تو یہ بات اچھی طرح جانو کہ جعلی کرنسی ہے, جعلی دوائیں بھی ہیں, جعلی پیغمبر بھی ہیں, لیکن جعلی خدا اب تک نہ کوئی دکھا سکا نہ کوئی بنا سکا. اگر ہوتا تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو چھوٹے خداؤں نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان کے مخلوق بنانے, ان کے چیزوں کو پیدا کرنے سے مغالطہ کھا گئے کہ شاید یہ بھی کوئی خدائی میں حصہ دار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ اس طرح کاٹی کہ جعلی خدا ہے ہی نہیں, جعلی خدا ہے ہی نہیں. اور بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں وہ بات صرف مذاق کے درجے پہ کہ جی خدا جگہ ہم نے دیکھا ہے ایک شخص کہتا تھا میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. اور ہم نے یہ قصہ بھی سنا ہے کہ قادیان میں ایک شخص تھا, وہ کہتا تھا میں خدا ہوں اور میں تمہیں صاف کہتا ہوں میں نے اس کو نہیں بھیجا. اب اس بات کو مذاق کو کہا جا سکتا ہے, ایک دل لگی کا انداز کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کسی کو مغالطہ ہوا کہ یہ خدا ہوا. لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہوں تو اچھا تم اپنی پیدائش دکھاؤ کہ کیا کیا چیزیں تو نے پیدا کی. خدا زمین پیدا کی, آسمان پیدا کیے, سورج پیدا کیا, چاند پیدا کیا, ستارے پیدا کیے, پرندے پیدا کیے, انسان پیدا کیے, حیوانات پیدا کیے. تو اگر جناب بھی خدا ہیں تو آپ اپنی کوئی تخلیق تو بتائیں آپ نے کیا پیدا کیا. اس صورت میں وہ تو بتائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہم کہہ سکیں گے کہ تشابہ الخلق علیہ, کہ مخلوق کی وہ چیزیں جو ان جعلی خداؤں نے پیدا کی تھی جن کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا, اس سے مغالطہ کھا گئے یا اللہ کہ شاید یہ بھی خدا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر ان سے پوچھیں گے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، اور پھر خود ہی جواب دے دیں اللہ۔ پھر آپ ان سے کہیں افتخذتم من دونہ اولیاء، پھر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جو تم نے اپنے حاجت روا اولیاء، اپنے حمایتی، اپنے کام آنے والے جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر خدا ہی سب کو چلانے والا ہے تو جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا حمایتی مانا ہوا ہے، ان کے بارے میں اب جانو۔ خدا کے ساتھ تم نے جن کو شریک کیا، اب خدا کے ساتھ جو شریک کرنے والے ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے مچھر کو شریک کیا، کوئی مچھر تو نظر آتا ہے، اور جعلی خدا ان کا ہے جو نظر نہیں آتا، اور بات چلتی بھی تبھی ہے کہ جو نظر نہ ہے اس کے بارے میں جو مرضی کہہ لو۔ ان کو کہتے ہیں دیوتا، کہ دیوتا ہیں ہمارے، ہندو کہتے ہیں دیوتا، تو جو دیوتا ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو مدد کیسے کرتے ہیں؟ غیبی طور پر، نہ وہ دیوتا نظر آئیں نہ مدد کرتے نظر آئیں۔ نہ نومن تیر ہوگا نہ رادہ راتی، کہ جب دیوتا ہی نظر نہ آئیں تو ان کی پیدا کوئی چیزیں کیسے نظر آئیں؟ دنیا میں لکڑیاں کام کرنے والے نظر آتے ہیں، بجلی کا کام کرنے والے نظر آتے ہیں، کھانا پکانے کا کام کرنے والے نظر آتے ہیں، کپڑے دھونے کا کام کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن خدا ہو کر حاجت روائی کرنا اور یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر کوئی خدا کا شریک ہے تو آپ بتاؤ کہ اب تک جھوٹا خدا کسی نے بنا کر پیش کیا ہو؟ جھوٹے نبی تو دیکھے جا سکتے ہیں، جھوٹی کرنسی دیکھی جا سکتی ہے، جھوٹی دوائیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور جھوٹا خدا تو اب تک نہیں دیکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور جن کو تم سمجھے بیٹھے ہو وہ اپنی بھی ضرر اور نفع کے مالک نہیں، اپنا بھی نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں۔ مثلا جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ستارے خدا ہیں، انہوں نے اب تک یہ کہا کہ ستارے نے یہ چیزیں پیدا کی، خدا نے تو پیدا کیے 7 آسمان، زمینیں، سورج اور چاند۔ تو تم جو کہتے ہو کہ ستارے جو ہیں ان میں خدائی طاقت ہیں، تو ستاروں کی پیدائش بتاؤ کون کون سی چیزیں؟ کوئی بتا سکے؟ سورج کتنی بڑی طاقت ہے، روشنی کا منبع ہے، لیکن سورج نے اب تک کوئی مکھی بھی پیدا کی ہے؟ چاند کی بہاریں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن چاند نے بھی کوئی اب تک کوئی چیز پیدا کی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اللہ خالق کل شے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تو جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو وہ جب کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے تو ذرا غور کرو کہ اپنے بھی وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ شہروں میں خدائی راز کھولنے والے کئی درویش قسم کے لوگ یا فقیر قسم کے لوگ سڑکوں پر بر سڑک بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو بھی آنے جانے والا ہے اس کو غیر کی باتیں بتاتے ہیں، غیر، اور عورتیں بھی ان کے پاس جا کر غیر کی خبریں پوچھتی ہیں، اپنے حالات بتاتی ہیں، اور اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانتے کہتی ہیں کہ سائیں جی کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے مجھ پر کیا ہوا، بس اسے کہا کیا ہوا ہے، اور وہ جو بیٹھا تو بڑا تجربہ کار ہے، تو وہ کدھر تمہارے کوئی دشمن تو نہیں؟ اب وہ اپنی رشتے داریوں کی ایک فہرست بتا دے گی، ہاں 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 ہاں، اب اسے پھر فیس دینی ہے، اور اس نے کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے
خدا چھوٹے بڑے خدا کے پتہ ہے، چھوٹے خدائی طاقتوں کے مالک جو ہیں میں ذرا ان سے پوچھ لوں بتا دوں. اور وہ درویش جو ہے وہ آنکھیں اوپر کر کے ان کو گردش دیتا ہے اور وہ بیچاری سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جو بیٹھا ہے فیس لینے، اس کو خود پتا ہے کہ شام تک مجھے کچھ ملے گا یا نہیں؟ کسی کو بھی اتنا پتا نہیں کہ شام تک اس کے پاس ان فیسوں سے کتنے پیسے اکٹھے ہوں گے. معلوم ہوا کہ جو اللہ نے کہا نا کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اپنے لیے بھی نہ وہ نفع کہ کسی مال کا نہ نقصان کے. اب میں اس طرح توجہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما قل اے پیغمبر اب ان سے ایک سوال کرو پھر حال یستوی الاعمی والبصیر، کہ نابینا اور بینا، نابینا اور بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بینا جو ہے بینا وہ ایک اللہ رب العزت کو کہ اس کے سوا کوئی چیز ذرہ بھر پیدا کرنے والا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم خدا کو ہی مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے پوچھیں حال یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا کیا برابر ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا بتاؤ کہ اندھیرا اور اجالا، اندھیرا اور اجالا کیا برابر ہے؟ تو شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ وہ ایک اندھیرا ہے. اور توحید کیا ہے؟ وہ ایک اجالا ہے. جس طرح اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتے تو توحید کا عقیدہ شرک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. توحید ہی وہ کیا ہے جس کا شرک موجود ہو. تو ان مشرکین کو جو پہچاننا ہو وہ ان کے عقیدہ توحید سے نہیں پہچانا جاتا کہ میں ہمارا عقیدہ توحید ہے، ان کے عمل شرک سے پہچانا جاتا ہے. یہ جو بھی پہچانے جاتے ہیں اپنے عمل شرک سے. اب اس طرح موجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ ام جعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے جو خدا کے شریک بنا رکھے ہیں، خدا کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، خلقو، یا انہوں نے کچھ پیدا کیا اب تک؟ یہ مغالطہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہمیں مغالطہ لگ گیا کہ یہ خدا کے شریک ہے. اور جب خدا ہی پیدا کرنے والا ہے اور انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تو تمہیں مغالطہ کیسے لگ گیا؟ تو فرمایا اب جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، خلقو، کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو کا خلق ہی جیسا کہ خدا پیدا کرتا ہے. فتشابہ الخلق علیہ، ان کو مغالطہ لگ گیا مخلوق دیکھ کر کہ یہ بھی پیدا کی چیزیں کی ہے. فتشابہ الخلق علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس کا واضح اور کھول کر ترجمہ کیا کہ یہ انسان کو جو مغالطہ لگتا ہے وہ بھی اس بات سے لگتا ہے. تو بتاؤ خدا کے سوا جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے انہوں نے اب تک کچھ پیدا بھی کیا ذرا؟ پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ تشابہ الخلق علیہ، کہ یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں انہوں نے اس لیے میں مغالطہ لگ گیا تھا کہ کوئی جعلی خدا بھی ہے. اور جب کسی نے اب تک کچھ پیدا نہیں کیا تو فرمایا ان کے عقیدوں کے مقابلے میں اے اہل توحید تم اپنا عقیدہ یہ بیان کرو، اے میرے پیغمبر تم یہ عقیدہ بیان کرو قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. وہ الواحد القہار، وہی اکیلا ہے، وہ ایک ہے زبردست. یوں سمجھو کہ انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان سے پانی، فصارت اودیۃ، اور جب خدا نے پانی اتارا یعنی بارش ہوئی تو بارش سے ندی نالے بھر گئے. بارش ہوئی اور ندی نالے بہ رہے ہیں، جو جس طرح بارش ہوتی ہے اور ندی نالے بہ گئے. بے قدر یا
اپنے اپنے ضرب کے مطابق. جو بڑی جہاں جگہ تھی وہاں بڑی بڑی ندیاں اور دریا بہ گئے، اور جو چھوٹی تھی وہاں نالے بہ گئے. بے قدر کا معنی یہ کہ اپنی وہ اندازے کے مطابق. فصارت اودیۃ بے قدر، جب بہ گئے پانی ہو اور نیچے کیا ندی نالے چل گئے. تو اب جو زمین پر مٹی ہے اور جو گند ہے وہ سارے کا سارا پانی کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا؟ پانی اتر رہا ہے اور زمین کا بھی کوڑا کرکٹ جو ہے سارا اکٹھا ہے. تو جب پانی آئے گا اور اس کا گرد و غبار جمع ہوگا تو پھر جب پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر وہ گرد و غبار آ جاتا ہے جیسے جھاگ ہو اور پھر پانی چلتا رہتا ہے. تو اخیر میں کیا ہوتا ہے کہ جھاگ جو اوپر اٹھا ہوا ہے وہ تو ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ اس کو زمینیں جذب کرتی ہیں اور وہ اناج بھی اگاتی ہیں آگے. تو جس طرح وہ پانی برستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نور جو پیغمبروں پر اترتا ہے، وحی کا نور جو پیغمبروں پر اترتا ہے وہ قلوب بنی آدم میں انسانوں کے جو دل ہیں وہ اس کے ندی نالے ہیں. جس طرح بارش کے پانی کے ندی نالے ہیں اس طرح انسان جو دنیا میں بینا ہے جو شیر سے پاک ہے ان کے جو دل ہے وہ ندی نالے ہیں. تو وہی کا نور جو ہے وہ یہاں چلتا ہے. تو جس طرح یہاں جب وہ بارش ہوئی تھی تو کچھ جھاگ آ گیا تھا تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے مغالطے چھوڑ کر توحید کے جو نور کو اور وحی کے نور کو اس طرح وہ گدرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی اتارا. فصارت اودیۃ، ندی نالے بہنے لگے بے قدر اپنے اپنے موافق. فاطمل سیر و زبریا، اور پھر اوپر لے آیا وہ نالا، وہ جھاگ جو پھولا ہوا ہے گھر بن کے سارا اس کو اوپر لے آیا. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع. اس طرح تم نے دنیا کی ضرورتوں کو بھی دیکھا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دھات کو میٹلز کو پگھلاتے ہیں. یا سونار ہے وہ سونا بڑی سخت چیز ہے، اس کو پگھلانے کے لیے، چاندی کو پگھلانے کے لیے، تانبے کو پگھلانے کے لیے وہ اپنے اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں تو فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جس چیز کو ڈھونڈتے ہیں لوگ پھر نار آگ میں ابتغاء حلیۃ زیور بنانے کے لیے اور متاع یا اور مشینری کے اسباب بنانے کے لیے، لوہا حاصل کرنے. اب لوہا جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ اس میں بہت سی چیزیں اور بھی ملی ہوتی ہیں، ان میں سے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، خالص لوہے کو جمع کرنے کے لیے اور کام لینے کے لیے اتنا نظام چلتا ہے. جس طرح لوہا جو خود ہوگا اس کو صاف کرنے کے لیے ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان قلوب کو جن میں اپنی وحی کا نور اتارا ہے اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پیغمبروں کے ذریعے آتی ہے اور یہ نظام چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ جو جاگ ہے پانی کے اوپر آ گیا یا چاندی سونے کو پگھلایا تو اس کے اوپر بھی کچھ جاگ اور ظاہر چیزیں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو جاگ ہے اما زمد و یزم و جفان، وہ جاگ تو جاتا رہتا ہے. واما ما ينفع الناس، اور جو چیز نفع مند ہوتی ہے انسانوں کے لیے وہ باقی رہتی ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے مثالیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَرَسُولِهِ، جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات کا حکم مانا، ان کے لیے تو بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کو ساری اب دنیا بھی مل جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی لافتدوا بہ، اور وہ آخرت میں اللہ کے لیے فدیہ پیش کریں کہ یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکے، ہم تجھے پہچان نہیں سکے، تیرے حکم پر کوئی عمل نہیں کر سکے، یہ ساری کی دنیا سارے خزانے بلکہ ڈبل وہ لے لو. تو فرمایا وہ اگر
وہ فدیہ کی تو لفظ ہو گئی اولئک لہم سوء الحساب، تو اللہ تعالیٰ کو قبول وہ نہیں ہوگا، تو مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ دنیا کیا ہے، ایک جاگ ہے، دنیا کیا ہے، ایک مغالطے کا میدان ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر اس وقت جب اس میں وہ جواب دہی ہوگی تو ساری چیزیں بھی تم دینا چاہو تو دے کر تم اسے چھوٹ نہیں سکو گے۔ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں یہ شرک آ کہاں سے کیا؟ تو شرک آتا ہے پھر اس جہالت سے۔ ہم نے خود دیکھے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنے محلوں میں ایسی خانقاہیں بنا رکھی ہیں کہ اوپر لکھا ہوا دیکھا باب الحوائج، کہ اے لوگوں حاجت مندو اور اپنی ضرورت کے طلب کرنے والوں، یہ باب الحوائج ہے تمہاری ضرورتیں پورے کرنے کے لیے۔ وہاں عورتیں بھی جاتی ہیں، جاہل لوگ بھی جاتے ہیں، اور اب تک یہ عقیدہ توحید کے خلاف جو ہے وہ صرف پرورش پاتا ہے جہالت کے سائے میں، جہالت کے سائے میں۔ اور جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہیں کہ اب تک یہ ہر چیز جعلی بنا سکے، باب الحوائج بھی جعلی بنا دیا، حاجتیں پوری کرتے ہوئے جعلی، لیکن جعلی خدا اب تک یہ نہیں بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جاگ اٹھتا ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اب پورے ملک میں ختم نبوت کے خلاف ایک جاگ اتنا پھیلایا گیا، اور ابھی چند دن ہوئے کہ مانچسٹر میں انہوں نے اپنے عبادت خانے کا نئے سے افتتاح کیا، اور ان کا جو رہنما ہے وہ لندن سے آیا، اور اس نے بڑی رونق اور بہت بڑے ایک فنکشن کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس جاگ کو دور کرنے کے لیے وہی امت اٹھے گی نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے طریقے پر اور وحی کے طریقوں پر، قرآن کے طریقوں پر لگا رکھا۔ تو یہ ہمارا اور آپ سب کا فرض ہے کہ ایسے تمام مواقع دینے کے لیے خدا کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ تم باب الحوائج میں جو جاتے ہو تو جو وہاں کے منتظر ہیں ان کو تو خود اپنا پتہ نہیں، قرآن پاک میں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ان کو تو اپنا پتہ نہیں۔